یوٹیوب پہ یہ جو سائنس سے متعلق ویڈیوز ہیں یہ میں بہت دیکھتا ہوں، اور ہمارے جو دیسی لبرلز ہیں نا، دیسی جو نئے نئے سائنسدان بنے ہیں ان کو بھی سنتا ہوں. ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ بیچارے فارغ ہو چکے ہیں. یاد رکھو کسی بھی علم میں جب تک گہرائی نہ ہو تو وہ علم فائدے کے بجائے الٹا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے اگر اس علم میں گہرائی نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک شاعر نے شعر پڑھا، اس میں یہ الفاظ ہے، دریا با حباب اندر. حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی شاعر نے کسی کے بیان کی تعریف کی کہ اس نے دریا کو بلبلے میں بند کر دیا ہے. دریا با حباب اندر. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا مشاعرے میں، وہ لوٹ پوٹ ہنس رہا ہے، بہت کہہ کے لگا رہا ہے. شاعر نے کہا کہ یار یہاں بڑے بڑے اردو کے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ تو اس شعر کا اتنا اثر نہیں ہوا، تو اتنا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں شعر کا مطلب سمجھاؤں، باقی بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے آپ کہہ رہے ہو دریا میں بہا بندر، دریا با حباب اندر، دریا میں بہا بندر، تو دریا میں بندر بہتا ہوا، ہاں ہاں کیا زبردست. تو اب دیکھو اس مشاعرے میں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کو بالکل بھی اردو نہ آتی ہو تو وہ تو ٹانگ ہی نہیں اڑائے گا نا، وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کی ذات کو نقصان ہوگا نہ کسی اور کو نقصان ہوگا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے اردو میں میری معلومات زیرو ہیں. اور جو اردو کے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا. کہیں گے یار دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اس کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس بھی ایک لفظ آ گیا ہے، اور شاعر جو شعر میں پیغام دینا چاہتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ہم جب اردو کے امتحان دیا کرتے تھے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ہم بتاتے جی میر تقی میر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں. آج کل سیاستدانوں کی تقریروں کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اس دفعہ مجھے بھی کچھ سیٹیں دے دو، بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. پورے بات یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے بالکل کیا کیا جا رہا ہے، اگنور کیا. شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو ہمارے سیاستدان تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، سب نہیں، میجورٹی اسی طرح ہی ہے. سب ہی سمجھ لیں آپ، سب نہیں، میجورٹی اسی طرح ہے. کیا کروں میں، مجبور ہوں نا. تو یہ میں کچھ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیا کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہا تو میں کہوں گا میں نے سب کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. تو اس لیے میں سیف گیم کھیلتا ہوں، سیف گیم. آپ کہہ سکتے ہو اگر بالفرض سب یہ کرتے ہیں تو پھر تو کچھ کا مطلب جھوٹ ہو جائے گا. تو بھائی وہ تعویل ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدان مراد ہوتے ہیں. اس میں پوری دنیا میں تو ایک آدھ تو ٹھیک ہوگا نا. خیر، تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جن کو اردو بالکل بھی نہیں آتی وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے، جن کو اردو اچھی آتی ہے وہ تو بہت فائدے میں جائیں گے. یہ جو بیچ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اردو ادب میں ماہر نہیں ہے، اس کو اردو میں بندر کا پتہ ہے، دریا کا پتہ ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہو رہا ہے. اور یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور شاعر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑے گا سوسائٹی میں جا کے. کیونکہ جب یہ کہے گا کہ اتنے زبردست ادیب بیٹھے ہوئے تھے اردو ادب کے، ان کے سامنے شعر یہ سنایا گیا ہے کہ دریا میں بہا بندر، تو دوسرے شاعر کہیں گے یار اس شاعر کا تخیل اور اس کا معیار تو بہت ہی پست ہے، اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کے یہ دریا میں بہا بندر جیسے شعر سنا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ کے، اس کی بھی واٹ لگے گی بیچاری کی. تو یہ میں نے مثال کیا سمجھانے کے لیے دی ہے کہ علم یا تو کمال ہو یا زیرو پہ ہو. زیرو پہ ہوگا تو علماء کی تقلید کر لے گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، مفتی صاحب سے پوچھ لو. یا پھر رسوخ ہو کہ خود تحقیق کرے. جب بیچ کا ہوگا تو ضلوا واضلوا، حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو یہ صرف دین کے علم کے بارے میں نہیں ہے بھائی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کے بارے میں بھی ہے. یہ جو ہمارے یہاں دیسی لوگ جو نئے نئے سائنٹسٹ بن رہے ہیں، سائنس سیکھ رہے ہیں، یہ بہت سے ان میں آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں. کچھ گنتیاں پڑھ لی ہوتی ہیں انہوں نے، 2 جمع 2 4 کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے، اور پھر بار بار یہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سائنس تو کہتی ہے ہر چیز جو ہے وہ پروف ہونا چاہیے، ہر چیز کا سائنٹیفکلی پروف ہونا چاہیے ہر چیز کا. سائنس نہیں مانتی مولانا نے کیا کہا، یا پیغمبروں کی کیا دعوت ہے، یا تورات کیا کہتی ہے، یا انجیل کیا کہتی ہے، یا قرآن کیا کہتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے پروف. چھوڑو یار تمہاری سمجھ میں نہیں آئے. سائنس کیا مانگتی ہے؟ ثبوت. تو جب مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہوگا، سائنس ہے یار.
اور مذہبی باتیں کیا ہیں؟ ہوائی. کوئی پروف ہوتا ہے مذہبی باتوں کا؟ کوئی پروف نہیں ہے. مذہب کہہ رہے جنت ہے. آج تک کسی سائنسدان میں نے ثابت کیا؟ کتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, کوئی ایک حور کبھی دریافت ہوئی ہو؟ اگر ہو بھی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے ہماری. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو جنت کی حوریں تھیں وہ آ گئی ہیں, لیکن کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے, الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے بیانات میں. تو میں کیا مثال ہی بھول گیا یار. ہاں, تو وہ کہتے ہیں دیکھو سائنس مانگتی ہے پروف ہونا چاہیے, کسی ایویڈنس. کیا ہونے چاہیے؟ ایویڈنس. اور مذہب کی باتیں کوئی ایویڈنس نہیں. جنت کی حور کوئی ایویڈنس ہے؟ بولو. نہیں. جنات کوئی ایویڈنس؟ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنی ترقی ہو گئی, کوئی ایک حور کسی کو نظر نہیں آئی. کوئی جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہا ہے وہ اکثر دماغی مریض ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں عامل تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو عاملوں کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا. یہ تو اپنی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا, اکثر جن چڑیل بھوت جن کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خود کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اکثر. تو جنات کا لیکن وجود ہے. مذہب کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے اور حوروں کا وجود ہے, فرشتوں کا وجود ہے. کوئی نظر آیا فرشتہ کسی کو؟ کوئی بڑے بڑے سائنسدان گئے, ایک نے بھی نہیں کہا کہ جی فرشتہ ہے, جن ہے, جنت ہے, جہنم ہے, قبر کا ثواب ہے, قبر کا. ہاں, برکت کی میں مثال دے رہا تھا. برکت, احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حلال تھوڑا ہو اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تبھی حدیث میں بات بات میں برکت کی دعائیں. بارک اللہ, جب نکاح ہو گیا نبی نے دعا دی دولت دلہن کو اللہ برکت دے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے سنت ہے اس کو برکت کی دعا دینا, یعنی اس نکاح میں اللہ برکت رکھے. کسی نے مال کمایا, بھائی اللہ تمہارے پیسے میں برکت دے. اب سائنسدان کہتے ہیں واٹ از برکت؟ برکت کیا ہے بھائی؟ 10 روپے کا مطلب 10 روپے ہے, 20 روپے کا مطلب. یار آپ لوگ بول لو, میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں, میں یہاں کوئی پروگرام میں تھوڑی آ رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم, تو گپ شپ کے انداز میں بات ہوتی ہے سب, تو پھر مزہ بھی آتا ہے بات کرنے کا. میرا ساتھ دیں آپ لوگ. تو وہ میں نے جو پچھلی دفعہ ہفتے کو ٹھنڈے پانی سے بولا تھا, نہایا کوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی نہایا ہو اور آ ہی نہ پایا ہو. پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب سستی ہو رہی ہو برف ڈالو بالٹی میں, برف کی بڑی سل, اور یخ ٹھنڈے پانی سے ایک دم سے نہیں ڈال دو, تھوڑا تھوڑا کر کے. سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پھر سر پہ, تو ایسے ڈالو, ایک دفعہ کاکڑ دنہ ہو جائے گا. کاکڑ دنہ بھی دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. کاکڑ دنہ کہتے ہیں جو قوالی چلتی ہے نا, شروع میں ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم دھن دھن کاکڑ دنہ کی آواز آتی ہے. یہ میں نے نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے. نیو کراچی سے یہ لفظ سیکھا ہے کاکڑ دنہ. ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کاکڑ دنہ ہو گیا, آج تو بریانی ایسی کھائی کاکڑ دنہ ہو گیا. میں نے کہا کاکڑ دنہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار جب قوالی چلتی ہے شروع میں سلولی چلتی ہے, پھر ایک دم دیکھ دن کاکڑ دنہ ہوتی ہے نا, تو وہ جو قوال جب انجوائے کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر نام ہی کیا رکھ دیا؟ کاکڑ دنہ. تو آپ سست بیٹھے ہوئے ہو, واش روم میں جاؤ, کپڑے اتارو, ٹب میں برف ڈال کے یخ چل ٹھنڈا کرو, پہلا جب مگا ڈالو گے اپنے اوپر تو کاکڑ دنہ ہو جائے گا. جو ہلو گے نا یوں کر کے, ساری سستی ایک دم ختم. تو پہلی دفعہ میں کاکڑ دنہ ہوگا, پھر دوسری دفعہ میں صرف دنہ ہو جائے گا, کاکڑ رہ جائے گا. تیسری دفعہ میں صرف کاکڑ ہوگا, دنہ رہ جائے گا. چوتھی دفعہ میں وہ بالکل نارمل ہو جاؤ گے آپ, اور فریش ہو کے باہر نکلو گے. خیر, تو 10 روپے میں برکت ہم کہتے ہیں نا, 10 روپے میں کیا ہے برکت؟ اب یہ برکت کیا چیز ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں بھائی 10 کا مطلب 10 ہے, 20 کا مطلب 20 ہے. تو یہ چیزیں مذہب کہتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یعنی یہ کچھ سمجھ. نئی نسل, میں بیانات میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک نے کہا کہ بزرگ اور کتابیں اور یہ جتنی ہیں سب کو سمندر میں معاذ اللہ پھینک دو اور ترقی کرو, بس ترقی کرو, مذہب کو نکالو. خوب اچھی طرح بات سمجھ لو, بار بار یہ بات میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے. یاد رکھو مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ بلا دلیل کوئی بات مانو. مذہب کبھی بھی نہیں کہتا کہ جس بات کا ایویڈنس نہ ہو, ثبوت نہ ہو, اس پہ یقین کر لو. یہ تو سب سے پہلے دعوت ہی اسلام نے دی ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس کسی بات پہ یقین مت کرو. مذہب کی دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے. تبھی تو افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یعقلون, یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون, یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ کہتے ہیں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. تو عقل مند تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں, اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
لیکن بات یہ ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, مدعی ہوتا ہے, اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہوتی, نفس دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال سے بات سمجھائیں گے ہم انشاءاللہ, مثال سے بات سمجھائیں گے. آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کورٹ میں, فرض کرو یہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ جمشید مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے. جمشید بھائی پریشان نہ ہو, میں پھر یہ کیس الٹا بھی کروں گا کہ جمشید سے میں نے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا, تاکہ جمشید بیلنس ہو جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا بیلنس پھر خراب ہو جائے گا نا. تو پھر فی الحال ہم اس جمشید کی بات کر رہے ہیں جو بیان نہیں سن رہے, اس جمشید کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کیس کیا عدالت میں کہ جمشید نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. دلیل کس کے ذمے؟ جمشید کے ذمے. جمشید کے ذمے کہ میں نے نہیں لیے, یا میرے ذمے ثابت کروں کہ اس نے لیے ہیں. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, ایک غفار اور ایک وسیم. غفار اور وسیم کو میں کورٹ میں لے گیا. غفار اور وسیم نے گواہی دی کہ جج صاحب فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم گواہ ہیں کہ مفتی صاحب نے جمشید کو 2 لاکھ روپے دیے تھے. حالانکہ مفتی صاحب بیان میں خود کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. لیکن بہرحال ہو گئی غلطی, دے دیے. تو کورٹ میرے حق میں فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پہلے جرح کرے گی کہ یہ ایسا تو نہیں غفار اور وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہو, نہیں بھائی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں, ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. کورٹ فیصلہ کر دے گی. جمشید کہتا ہے میں ان گواہوں کو نہیں مانتا. ستار اور کلیم گواہی دیں, ستار اور کلیم گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے پیسے لیے تو میں مانوں گا. ستار اور کلیم کے علاوہ میں نہیں مانوں گا. عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا تھی جو انہوں نے پیش کر دی ہے. دلیل کہتے ہیں کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آئے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ بھائی ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے, اس سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. سورج کی روشنی سے فوراً دماغ میں آئے گا کہ سورج موجود ہے. تو روشنی دلیل ہے کس کی؟ سورج کے وجود کی. 2 بندوں نے گواہی دے دی, دونوں عادل ہیں, سچے ہیں, جھوٹ بولتے ہوئے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, سب لوگ گواہی دے رہے ہیں. تو ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. اب کورٹ فیصلہ کرے گی ان کی گواہی پہ. تو اب اگر جمشید یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں گواہ مانتا, کوئی اور گواہ لے کر آؤ, یا کلیم گواہی دے گا اور محمود گواہی دے گا تو میں مانوں گا, تو جج کہے گا بھائی اس کے ذمہ دلیل پیش کرنی تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ کا جس دلیل کا مطالبہ ہے وہ دلیل مدعی کے ذمے بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو بات کو. مذہب یہ کہتا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی. سائنس بھی کہتی ہے کہ ایویڈنس اور ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو مذہب کہتا ہے ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانی جائے گی. لیکن سائنس میں ایویڈنس کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے, سائنس کے ایویڈنس کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل کے علاوہ بھی دلائل پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ایک آسان مثال میں دیتا ہوں, وہی جمشید کو ہم دوبارہ رگڑ دیتے ہیں. میں نے کورٹ میں جمشید کے خلاف 2 گواہ پیش کر دیے کہ جج صاحب یہ دونوں گواہ ہیں کہ جمشید نے پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے تھے. جمشید صاحب کوئی سائنسدان نکلے اتفاق سے. جمشید نے کہا کہ میں یہ ثبوت نہیں مانتا, میں سائنس کو مانتا ہوں. میں کس کو مانتا ہوں؟ بولو سائنس. سائنس سے ثابت کرو کہ میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. کسی کا باپ بھی ثابت کر سکتا ہے سائنس سے. ہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں ثابت کیا جا سکتا ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی, وہاں کیمرے بھی نہیں تھے. سائنس سے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر کے دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو. اب سائنس نے کیلکولیشن کر کے یہ بتا دیا فلاں تاریخ کو پیر کا دن بیٹھ ہی نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو سائنس مدد دے سکتی ہے کہ یہ جج صاحب پیر کے دن. تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا, اس میں فلکیات سے مدد تو لی جائے گی, لیکن فلکیات پہ حکم کا مدار نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے اس میں چاند دیکھنے پر حکم کا مدار رکھا ہے, رؤیت. ہاں اس رؤیت میں فلکیات سے مدد لی جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا, تو علماء اس سے پوچھیں گے کہاں دیکھا, وہ کہے گا فلاں جگہ دیکھا. کس اینگل میں دیکھا؟ جی اس اینگل میں دیکھا. اب فلکیات کی کیلکولیشن کی تو پتہ چلا
اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں چاند ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, یا ہے مگر اس اینگل سے ہے ہی نہیں, تو اس نے دیکھا کہاں سے ہے, تو اس بیس پہ اس کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لو, کوئی مذہب اگر کوئی بات دعویٰ کرتا ہے اور وہ سائنس کے ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ مذہب ہی غلط ہے, یہ ثابت شدہ اصولوں کے خلاف نکلتی ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ دلیل صرف سائنس دانوں کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں ہی کو کہا جاتا ہے, یہ دعویٰ پوری دنیا میں نہیں, کہیں بھی نہیں مانا جاتا. یہ گواہوں پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قتل تک کے فیصلے گواہوں پہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے کسی پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے, عدالت کہے گی گواہ لے کر آؤ, یہ 10 گواہ لے کر آ گیا, کوئی ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے, لیکن وہ 10 کے 10 ایک بیان پہ متفق ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے مارا ہے. اب مقتول یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سائنسی دلائل کو مانتا ہوں, کہہ سکتا ہے؟ بولو نہیں. بلکہ جج کہے گا کہ 10 آدمی جن کا قاتل سے یا مقتول سے کوئی مفاد نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے, 10 کے 10 گواہی دے رہے ہیں اور ان کا جھوٹا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں ہے. ان کی سیرت, ان کے محلے والوں سے ہم نے پوچھا, ان کے بارے میں سب کہہ رہے بھائی نیک لوگ ہیں, تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتے کہ کسی کو بے گناہ لٹکا دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی قابل اعتماد اور سچے آدمی کی خبر وہ بھی پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں کسی جس کا سچا ہونا ثابت ہو جائے, اس کا دعوے کو بھی پوری دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دلیل سمجھا جاتا ہے. تو مذہب کے ذمے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, ان ہوا الا وحی یوحا, میری زبان سے جو کلام نکلے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے, میں پیغمبر ہوں اللہ کا. تو اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. جب اللہ یہ دلائل سے ثابت کر دے, اس کے بعد نبی کے ہر بیان کو کہ ایویڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ایویڈنس پہ ایویڈنس مانگنا یہ حماقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بہت؟ مثال کے طور پر 10 گواہ پیش کر دی ہم نے کہ بھائی یہ فلانے نے قتل کیا ہے, اب یہ ایویڈنس ہے نا. اب جج کہہ رہا ہے اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو, تو ہم کہیں گے جج صاحب پھر اب اس ایویڈنس کے سچے ہونے کے جب ایویڈنس پیش کریں گے تو اس ایویڈنس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سچے ہیں, ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. پھر جب ان کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کریں گے تو آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں, اس کے سچے ہونے کے ایویڈنس پیش کرو. جج صاحب اتنے دنوں میں قاتل جو ہے نا وہ ویسے ہی 99 سال کا ہو جائے گا اور اس کو لٹکانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو ایویڈنس پیش کرنا ضروری ہوتا ہے, ایویڈنس کے ایویڈنس پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, مجھے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے, تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کا سچا ہونا ثابت کرے. یہ ایویڈنس کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اور جب اللہ ثابت کر دے تو پھر اس سچے پیغمبر کی ہر بات کو ثابت کرنا اللہ کے ذمے نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ذمے ہوتا تو پھر اس پیغمبر کا سچا ہونا ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ جنت کی حوریں اگر لیب میں نظر آنا ممکن ہوتا یا سائنس سے اس کا ثبوت ممکن ہوتا تو پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, قبر کا ثواب بھی ہے, قبر کا عذاب بھی ہے, آخرت میں جنت بھی ہے, آخرت میں جہنم بھی ہے, پل صراط بھی ہے, یہ چیزیں سائنسی ثبوت کے ساتھ اگر یہ ممکن ہوتی تو اللہ کہتا خود ہی ریسرچ کر کے تحقیق کر لو کہ جنت ہے یا نہیں ہے. مجھے اس پہ کسی کو پیغمبر بنانا اور اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے, وہی دوبارہ جمشید پہ آتے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھیں, جمشید کو آخر تک جانے نہیں دینا. بہت ساری مثالوں کے لیے ہمیں فی الحال کیا چاہیے؟ جمشید چاہیے. اگر یہاں سے بیان میں جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی, کو بٹھا دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس کیمرے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قتل کون کر رہا ہے. فار ایگزامپل جمشید کر رہا ہے, کیمرے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس, اتنے واضح ثبوت ہیں کہ جو جج ہے نا وہ اتنا بڑا کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہے, اس کو پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیا ہوتی ہے اور اوریجنل کیا ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو پتا چل گیا بھائی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اب وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ گواہ پیش کرو, کہے گا بھائی یہ اتنا واضح ثبوت ہے. یہ اور آسان مثال, جمشید نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے مارا ہے. اب جب یہ دلیل سے ایک دفعہ ثابت ہو گیا, کیونکہ اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے, ثابت ہو گیا
اب جج مدعی سے گواہ مانگے گا؟ اب ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر یہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، جنت، جہنم، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور جنات کا وجود، فرشتوں کا وجود، یہ ساری چیزیں سائنسی ایویڈنسز سے ثابت ہوتی، ثبوتوں سے ثابت ہوتی یا کل ہو جاتی، پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی اور پیغمبر کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی.